ان فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، روزے ہم نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امم کے اوپر فرض کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند ایام ہی تو ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کے اندر الہ العالمین کی طرف سے تحبیب ہے، یہ محبت کا پیغام ہے۔ وہ الہ العالمین آپ سے محبت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو مجھ الہ العالمین کے اوپر اعتماد رکھتے ہو۔ اور دوسرا نمبر کتب علیکم الصیام، اس میں تفریض ہے، کوئی چیز فرض کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ الصیام، روزہ۔ اور کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں اللہ نے تخفیف کا تذکرہ فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ جو پچھلی امم گزر چکی ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے در یکتا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک تمام امم کے اوپر روزے فرض کیے، جس طرح نماز فرض کی گئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی امم پہ، ان کی امت پہ ایام 20 کے روزے فرض تھے، 13، 14 اور 15 چاند کے حساب سے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 40 روزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزے رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ اگر وہ حساب کتاب لگا لیا جائے تو ان کے اوپر تو بہت زیادہ روزے فرض تھے، اور تم ابھی سے پریشان ہو گئے ہو۔ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن تو ہیں، ابھی تھوڑے سے دن ہیں، تھوڑے سے یہ روزے رکھ لیں آپ، اور اس کا انعام کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میں اللہ ہی کے لیے اور میں خود اللہ اس کا بدلہ اور اجر عطا فرماؤں۔ وفی روایت اخری الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میں اللہ ہی کے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی اجر اور اس کا بدلہ ہوں۔ یہ خاص اللہ ہی کے لیے کیسے ہے؟ کائنات میں سب سے بڑی ہستی اور سب سے چھوٹی ہستی، جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں روزے کے متعلق، کسی کو علم نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن نشین کر لیں، روزے کی ایسی خاص کیفیت ہے، ایسا خاص تعلق ہے عابد اور معبود میں، جب تک آپ دوسرے بندے کو بتائیں گے نہیں علم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لیے اور میں خود اللہ اس کا اجر اور اس کا بدلہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ من افطر یوما من رمضان، کوئی ایک بندہ جس نے روزہ افطار کر لیا، روزہ نہیں رکھا رمضان شریف کا، من غیر رخصت، بغیر کسی رخصت کے، بغیر کسی اجازت کے، مسافر ہے اس کو رخصت ہے، مریض ہے اس کو رخصت ہے، عورت ہے ایام کے ساتھ اسے رخصت ہے، ولا مرض، نہ اس کو رخصت میسر ہے اور نہ ہی وہ مریض ہے، لیکن خواہ مخواہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، وہ ایک روزہ اس نے جو نہیں رکھا اس کے بدلے میں ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، وہ ساری زندگی کے روزے رکھنا اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔
کیوں؟ اللہ نے اس کو شہر اللہ کہا، یہ اللہ ہی کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ نے خاص عنایات رکھی ہیں۔ فرمایا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا عشرہ، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، بخشش کا، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے مکمل طور پہ بالکلیہ خلاصی کا عشرہ، کہ آخری عشرے میں رحمت خداوندی بے پایاں ہوتی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ آیت مطلوبہ میں فرمایا تو پہلے حصے میں تحبیب کا تذکرہ ہے کہ اہل ایمان سے اللہ محبت رکھتے ہیں، تو ان کی صفت کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرے حصے میں تفریض کا تذکرہ ہے کہ ہم نے کوئی چیز تمہارے اوپر فرض کی ہے، وہ ہے الصیام۔ روزہ کہتے کسے ہیں؟ الصوم هو الامساک، روزہ عربی میں رک جانے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اور لغت میں اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر نیت کے ساتھ، صبح صادق سے لے کر نیت کے ساتھ غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے، یعنی مرد و عورت کے تعلقات سے رکے رہنے کا نام ہے۔ یہ تو اصطلاحی معنی ہے۔ امام الانبیاء نے کئی اور وجوہات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے احادیث مقدسات میں۔ فرمایا روزے کئی اور چیزوں سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں جس کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں۔ فرمایا غیبت سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ثواب ختم ہے اس کا۔ من لم يدع قول الزور والعمل به، جس بندے نے جھوٹی بات نہیں چھوڑی، جھوٹی گواہی نہیں چھوڑی، اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یطع طعامہ وشرابہ، تو اللہ الہ العالمین کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ خواہ اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں مت رکھے، وہ افطار کر لے۔ کیوں؟ اس نے روزے کی حقیقت کو نہیں پایا۔ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ کا بھی روزہ ہے، فکر اور سوچ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، جس چیز کے پکڑنے سے اللہ الہ العالمین نے منع کیا ہے آپ اس سے رک جائیں۔ آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہے، جن جگہوں کی طرف چل کے جانا اللہ نے منع فرمایا ہے، ان جگہوں کی طرف چل کے جانا منع ہے، تو اس پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے آپ اس سے باز آ جائیں اور رک جائیں، یہ آپ کا روزہ ہے۔ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کو کلفت اور تکلیف نہ ہو۔ یہ سارے روزے ہیں، ہاتھ کا، پاؤں کا، زبان کا، دل و دماغ کا، یہ سارے روزے ہیں۔ کسی ایک میں بھی فرمایا کمی نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی ایک میں بھی کمی ہو تو تمہارا روزہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اسی لیے فرمایا کہ غالباً نسائی شریف کی روایت ہے کہ الصوم جنۃ ما لم یخرقها، روزہ اہل ایمان تمہارے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، جب تک آپ اس ڈھال کو پھاڑ نہ دیں وہ برابر آپ کے لیے بچاؤ کا کام کرتے رہے گی۔ اور روزہ بھی آپ کی شہوات سے بچاؤ کا نام ہے، خواہشات نفسانی سے بچاؤ کا نام ہے، اور قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچاؤ کا نام ہے۔ آیت کے اندر فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، یہ تفریض ہے، اس میں فرض کیا گیا روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں تخفیف ہے کہ روزے صرف آپ کے اوپر فرض نہیں ہیں، آپ سے جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں روزے ان کے اوپر بھی ہم نے فرض کیے تھے۔ اس کی تعلیل اور علت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم ایک اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم اپنی جلوت اور خلوت اس طرح گزارو کہ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تو گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو اللہ سے برابر ڈرتا رہے۔ کیوں؟ وہ الہ العالمین آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ روزہ رکھنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی فوڈ سٹاک کرنا چاہتے ہیں یا فوڈ کی لوڈ شیڈنگ ہے
بلکہ تمہارے اندر ایک ایسی جو چیز پیدا ہو چکی ہے جس کو ذبح کرنا مقصود ہے، وہ چیز ذبح کرواتے ہیں اللہ روزے کے ذریعے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے نکھار پیدا ہوتا ہے ایک تقوی کا۔ اور جس بندے نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ، ہم اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ الہ العالمین سے تقوی اختیار کرتا ہے، خشیت رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے، وہ رات کو یوں سوتا ہے ڈر رہا ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ دشمن مجھے صبح ختم کر دیں گے۔ فرمایا ایسا ہوتا ہے کہ ہم دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، لیکن اس اہل ایمان کو، تقوی والے کو خراش تک نہیں پہنچتی۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ فرمایا ایام معدودات، اے اہل ایمان، رمضان میں عبادت کر کے تھک جانا ہے، اور پھر تھک کے عبادت کرنی ہے، اور ذہن میں یہ وسوسہ پیدا نہ ہو آج تو یار بہت تھک گئے۔ فرمایا تمہاری ان باتوں کا علاج ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ہی دن تو ہیں، یہی نبھا لو، یہ صبر سے کام لے لو۔ فرمایا ہم نے اس کا بدلہ کیا رکھا ہے، اس کا بدلہ ہم نے جنت رکھی۔ آج دنیا کے اندر تم ہماری چاہت کے مطابق زندگی گزارو، ہماری خواہش کے مطابق زندگی گزارو۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جب میدان محشر میں آپ آئیں گے، جب جنت میں آپ آئیں گے، آپ آگے چلیں گے، میں اللہ کی رحمت پیچھے چلتی رہے گی۔ آپ جو خواہش کریں گے ہم آپ کی وہی خواہش بھی پوری کریں گے، اور ما فیہا تدعون، اور جس جگہ پہ آپ ادعان زبردستی آپ یہ حکم نافذ کریں گے یہ جگہ میری ہے، تو فرمایا وہ ہم جگہ آپ کو الاٹ کر دیں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ الہ العالمین کی طرف سے تمہارے لیے مہمانی ہو۔ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن تو ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، آپ میں سے اگر کوئی مریض ہے یا سفر پہ ہے تو فعدۃ من ایام اخر، جب مریض مرض سے ٹھیک ہو جائے، مسافر سفر سے واپس لوٹ آئے تو پھر وہ اپنی گنتی پوری کرے۔ یوں ہی سارے مریض نہیں ہوتے، فرمایا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو حاذق طبیب اور ڈاکٹر ہو وہ مسلمان بھی ہو، اور اسے گناہ کبیرہ کا بھی علم ہو، دین کی روشنائی بھی اس کے پاس ہو۔ اگر وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ نہ رکھیں، اور اس کی گنتی دوبارہ بعد میں پوری کریں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کچھ لوگ ایسے ناتواں اور کمزور ہیں، فرمایا رمضان کی وہ برکات بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، فرمایا وہ اپنی اس روزے کی جگہ پہ ایک مسکین کا فدیہ دے دیں، اللہ تعالیٰ انہیں روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھیں۔